اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت امام عصر علیہ السلام کے عنوان سے جاری ہے، اور ایک حدیث تبرکاً آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے شیعوں کے لیے فرماتے ہیں، اپنے محبین کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، ان نحیط علما بانبائکم ولا یعزب عنا الشیء من اخبارکم۔ فرمایا کہ ہم تمہارے ہر خبر سے واقف ہے، یعنی آپ کی جو بھی حالات ہے اسے ہم واقف ہے، اور آپ لوگوں کی کوئی بھی چیز ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یعنی اس سے ایک چیز تو واضح ہو رہی ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ اچھائی کر رہے ہیں یا برائی کر رہے ہیں، وقت کے امام ان سے واقف ہے اور ان کے علم میں ہے۔ مکمل طور پہ امام کے لیے یہ دنیا جو ہے وہ بالکل ہتھیلی کے مانند ہے کہ امام آپ چاہے اچھا کریں یا برا کریں، آپ کی جو جس طریقے سے بھی اعمال ہے، آپ جس حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی ضروری ہے اس کا جاننا بھی کہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ ہم جو مشکل حالات میں زندگیاں گزارتے ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ ہم مکمل طور پہ آپ کے ہر قسم کی حالت سے اور آپ کی ہر قسم کی جو بھی آپ کے اوپر گزر رہا ہے، یا کوئی ظالم آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، کوئی شخص آپ کے اوپر لطف کر رہا ہے، ہم ہر چیز سے مکمل طور پہ ہمیں آگاہی ہے، اور آپ کے کوئی بھی حال اور احوال ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر جب کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو ہم لوگ کچھ اور کہنا شروع کر دیتے ہیں، خدا سے شکوہ کرتے ہیں، بس اوقات توہین کی حد تک شکوہ کرنے شروع کر دیتے ہیں، امام زمان علیہ السلام سے، ائمہ سے، سید شہداء علیہ السلام سے، اور دوسرے جو ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے امام ہیں، جس سے ہم اپنے حوائج ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بس اوقات کچھ ایسے کلمات ہمارے زبان سے جاری ہو جاتے ہیں کہ وہ نازیبا قسم کے الفاظ ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ بھی روایت ہی کے فقرے ہیں۔ فرمایا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی دعا طلب کرتا ہے لیکن وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، تو خدا جو ہے وہ اس شخص کی دعاؤں کو قبول نہیں فرما رہا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کام ہے، جو کہ ہم لوگوں کو تو یقیناً کوئی اس قسم کی زیادہ معلومات نہیں ہے، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس دیوار کے اس طرف کیا ہے۔ یعنی خلق الانسان ضعیفہ کی ایک طریقے سے یہ بھی تعبیر کی جا سکتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس قدر ضعیف ہے کہ حتیٰ اس کو کسی حال کا ہی پتہ نہیں ہے، کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم کسی کے دل میں ہم سے جو بندہ گفتگو کر رہا ہے، ہم فقط ان کی ظاہری کلام اور الفاظ کو فقط سمجھ رہے ہیں، وہ ہم سے محبت کی بات کر رہا ہے تو ہم جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ واقعاً ہم سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، حالانکہ وہ ہمارا دشمن ہوتا ہے۔ ان کے دل میں ہمارے لیے بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، الحاد ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ نہایت ہی ضعیف ہے، ہمیں تو مقابلی جو آدمی ہے اس کا بھی اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ یہ شخص جو ہے یہ اس ٹائم ہمارے لیے کیا سوچ رہا ہے۔ لیکن وقت کے امام کو، چونکہ امام جو ہے وہ مکمل اللہ کی قدرت ہے، جو کہ مکمل طور پہ اس کو دل میں جو چیز بھی گزر جائے، حتیٰ بہت چھوٹی سی چیز بھی ہو، وہ بھی امام کو پتہ ہے، اور دل میں آپ کی اچھائی ہے وہ بھی امام کو پتہ ہے، آپ کے دل میں برائی ہے وہ بھی امام کو پتہ ہے، آپ گناہ کر رہے ہیں وہ بھی امام کو پتہ ہے۔ یعنی امام کے لیے کسی بھی موقع پر کوئی بھی چیز وہ امام سے پوشیدہ نہیں ہے، اور یہ ہمارے 12 کے 12 امام بالکل اسی کیفیت میں تھے اور ہیں کہ وہ مکمل طور پہ ہمارے حال اور احوال سے باخبر رہتے ہیں اور ان کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ تو اس میں ایک ذیل میں روایت عرض کروں، بہرحال ایک اس میں کہ جب تک ہمارے مہمان تشریف لے آئیں، عرض یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام کسی کے گھر کھانا کھانے کے لیے، کھانا تناول کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ ان کا ایک صحابی بھی تھا۔ تو وہ جب اس جو میزبان تھا اس کی ایک کنیز تھی، وہ کنیز بہرحال کھانا لا رہی تھی، تو بعد میں اس شخص کو اس کنیز سے محبت ہو گئی،
محبت ہو گئی اور گناہ کرنے کی محبت ہو گئی۔ بہرحال وہ کیفیت جو ایک مخصوص کیفیت ہوتی ہے، تو یہ امام جو ہے جب کھانا ختم ہوا تو امام باہر چلے گئے اور یہ شخص جو ہے وہ کنیز بھی رہ گئی تھی اور یہ بھی رہ گیا تھا، تو اس نے ایک گناہ کرنے کی، نعوذ باللہ، ایک گناہ کرنے کی اس نے کوشش کی۔ اور جب یہ باہر آیا تو امام نے فرمایا کہ آپ نے آج میرا دل بڑا دکھایا ہے، بڑا دکھ ہوا مجھے۔ تو انہوں نے کہا مولا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، میں تو ایسا کوئی کام تو نہیں کیا میں نے کہ آپ کا دل دکھ جائے۔ اس نے کہا نہیں، آپ نے بہت تکلیف مجھے دی ہے۔ تو یہ شخص بار بار کہہ رہے کہ مولا میں نے تو کچھ ایسا نہیں کیا، سوچ یہ رہا تھا کہ یہ مولا چونکہ آگے نکل گئے تھے اور جا چکے تھے تو مولا نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اس شخص سے کہا کہ اس کنیز کے ساتھ آپ نے جس حرکت کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ اکبر، تو یہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا اے شخص، تو نہیں جانتا کہ امام جو ہے وہ امام کے لیے یہاں سامنے کوئی چیز اور غیبانہ کوئی چیز جو ہے امام کے لیے بالکل شیشے کے مانند ہے، اور امام ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے امام کی طاقت اور قدرت۔ بہرحال آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید ماہر علی جعفری صاحب ممبئی ہندوستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز امام زمانہ علیہ السلام کی اس عنوان سے ان کے ساتھ بحث کو آگے بڑھاتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ، آپ بخیریت ہیں؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ مخصوصاً ان مصروف دنوں میں آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، مومنین کے لیے وقت نکالا اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ آپ کو بھی مولا سلامت رکھے، اور ہم بھی نہایت مشکور ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے قیمتی وقت نکالا۔ اللہ مولا آپ کو سب کو سلامت رکھے۔ مولا کے حفظ و امان میں رہے۔ قبلہ لطف ہے آپ کا، میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں سوال پیش کروں گا، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہے، اور محرم کے دن بھی آنے والے ہیں، یقیناً یہ سب کے سب چیزیں امام سے مربوط ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جتنی بھی آج کل کے دور کے لوگ ہیں اور منتظران امام زمانہ علیہ السلام ہے، یقیناً ہر شخص کی ایک دلی خواہش ہے کہ کم از کم امام کا قرب حاصل کر سکے۔ تو پہلا سوال میں یہیں سے شروع کروں گا کہ امام زمانہ علیہ السلام کا قرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للعاصین، والجنۃ للمؤمنین۔ سبحان اللہ۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ بے شک بے شک۔ مومنین، عددار نصیب 14، جیسا کہ آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بھی انسان اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے جی، تو موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ بے شک۔ تو اس سلسلے میں پہلا سوال جو محترم مکرم معظم آپ کی طرف سے ہوا ہے، یقیناً بڑا بہترین اور اچھا خوبصورت سوال ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کو کیسے حاصل کیا جائے؟ جی جی۔ اس کے سلسلے میں خود امام زمان علیہ السلام کا فرمان خود امام فرماتے ہیں ہمارے، جی، اور آپ کے آخر خود فرماتے ہیں سبحان جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے نزدیک ہو جائے، جی، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا قرب اسے حاصل ہو جائے، صحیح، تو اسے اپنی لائف میں یوں تو بہت سے کام ہیں، جی، لیکن
خاص 3 کام اسے انجام دینا ہوں گے، صحیح اس کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ جی امام فرماتے ہیں پہلا کام اس کو یہ کرنا ہوگا اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں، صحیح اپنی ہی حیات، کہ اس کو نماز شب پڑھنا ہوگی۔ سبحان اللہ نماز ہمارے قرب کی پہلی علامت ہے۔ جی دوسرے یہ امام خود فرماتے ہیں کسی کو چاہیے کہ میرا قرب حاصل کرے صحیح تو نماز شب کے بعد زیارت عاشورہ پڑھے۔ سبحان اللہ بے شک عاشورہ کے ذکر سے جی ہمارا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جی بے شک تیسری چیز جو خود امام نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھ سے قرب حاصل کرے، مجھ سے نزدیکی حاصل کرے جی اور پھر ہمیشہ کو ہم سے وابستہ رہے اور ہم اس سے وابستہ رہیں، جی تو اسے نماز شب اور عاشورہ کے بعد زیارت جامعہ پڑھنا سبحان چاہیے۔ اللہ سبحان اللہ بے جب شک تو یہ بالکل بنیادی 3 کام ہیں، جی اصولی 3 ہیں۔ جب وہ یہ 3 کام انجام دے گا تو برانچز خود بخود اس کے تعاون کے لیے آگے بڑھ جائیں گی۔ برائیوں سے وہ بچے گا، خرافات سے وہ بچے گا، جی جب اپنے کو یہ مسئلہ رکھے گا۔ ان 3 عبادتوں میں اللہ کے رحمت کی برسات بھی اس کے ساتھ ہوگی، رسول اللہ بھی خوش ہوں گے، علی مرتضیٰ بھی خوش ہوں گے، بے اور شک پلس یہ ہم زماں کا اسے قرب حاصل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ بہت اچھے اور آسان الفاظ میں آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور یقیناً یہ 3 اعمال جو ہے عظیم اعمال ہے۔ اگلا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ امام کی روایت کے مطابق بھی ہے اور تاریخی شواہد بھی موجود ہے کہ امام کی 2 غیبتیں ہیں، ایک غیبت کبریٰ ہے اور ایک غیبت صغریٰ ہے۔ تو دوسرا سوال میں اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ان 2 غیبتوں میں یعنی غیبت کبریٰ میں اور غیبت صغریٰ میں کیا فرق ہے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ ہلو، جی قبلہ آواز آپ سماعت فرما رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ میری تصویر آ رہی ہے؟ جی بالکل، جی تصویر ہے آپ کی ماشاءاللہ۔ جی دوسرا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ میں کیا فرق ہے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ میں واضح سا اور بہت آسان سا فرق یہ ہے جی کہ غیبت صغریٰ تقریباً شریعت عالی محمد کے اعتبار سے 70 سال کی غیبت صغریٰ، سبحان اور اللہ غیبت میں معمولی یہ تھا کہ جو آپ کے سفراء تھے، جو آپ کے متعلقین، جو آپ کے احباب تھے، صحیح وہ سب خط و کتابت کا سلسلہ آپ سے جاری کیے ہوئے تھے۔ جی غیبت صغریٰ میں خط و کتابت کا سلسلہ امام سے جاری اور ساری تھا، صحیح اس کو کہتے ہیں غیبت صغریٰ، سبحان یعنی اللہ چھوٹی غیبت۔ اور جو غیبت کبریٰ ہے، جی تو جب غیبت کبریٰ وارد ہوئی تو صحیح امام نے اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دے دیا جی کہ دیکھو غیبت کبریٰ کا سلسلہ اب شروع ہونے والا ہے، صحیح اب کتابت کا سلسلہ تو موقوف ہو جائے گا، بے شک لیکن جو ہمارے علوم ہیں، جو ہمارے معارف ہیں، جی جی، کہ صحیح حاصل کرنے والے جو علماء ہوں گے جی ان سے تو وابستہ رہنا، اور وہ علماء، وہ فقہا صحیح ہماری حدیث اور ہمارے آئین اور اصول اور قرآن و احادیث کے ذریعے سے جو صحیح پیغام آپ کو، وہ پیغام ان کا نہیں ہوگا بلکہ ہمارا پیغام ہوگا۔ اس کو سبحان کہتے ہیں غیبت کبریٰ۔ بے شک بے شک بہت اچھے طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ کے عنوان سے۔ اگلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک تو ہمارے پاس جو روایات ہے منتظرین امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ثواب اور ان کے حال و احوال کے متعلق ہے، تو یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ امام کے منتظر ہے اور امام اپنے وقت کے امام کے انتظار میں یقیناً بے قرار ہے۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا امام زمانہ علیہ السلام بھی اپنی ظہور کے منتظر ہیں، اس پر بھی اگر آپ روشنی فرمائیں۔ دیکھیے، اگر دیکھا جائے، جی
احادیث اور تاریخ کی روشنی میں صحیح ظاہر سامنے یہی بات آتی ہے کہ ہم اتنا منتظر نہیں ہیں جی اپنے امام زمانہ کے، صحیح جی امام زمانہ بے قرار ہیں ہم سے ملنے کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ امام زمانہ بے قرار ہیں اپنے ظہور کے لیے، اللہ اکبر اتنا بے قرار ہے امام زمانہ. اسی لیے امام زمانہ سے جب لوگ کہتے ہیں ہم مولا ہمیں بیٹا چاہیے، مولا ہمیں پراپرٹی چاہیے، مولا ہمیں اولاد چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے، جی تو اس وقت خون کے آنسو امام زمانہ روتے ہیں. اللہ وہ اکبر کہتے ہیں تم ہم سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا سوال کرتے ہو جی اور جو ہماری کی تمنا ہے تم اس کا اظہار تک نہیں کرتے. اللہ اکبر تو مولا سے پوچھا گیا مولا آپ کی دلی تمنا کیا ہے؟ تو مولا نے جواب دیا انتظار فرج، یعنی ہمارے ظہور کا انتظار کرو، اللہ ہمارے اکبر ظہور بے کا شک انتظار کرو. آج جب تم ہمارے ظہور کا انتظار کرو گے اور صحیح جب ہمارا ظہور رہے گا تو تمہاری جو آرزویں ہیں، وہ تمنائیں ہیں، جی تمہاری جو خواہشیں ہیں وہ آٹومیٹکلی پوری ہو جائیں گی، بے شک اور خود قبول ہو جائیں گی، بے شک دعائیں خود قبول ہو جائیں گی. سب سے بڑا عمل غیبت کبریٰ کے زمانے میں جو ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے وہ یہی انتظار الفرج، اپنے سبحان زمانے اللہ کے ہم انتظار، اور انتظار میں نیکیوں کا کرنا سب سے اہم ہے اور بے شک برائیوں سے روکنا اس سے بھی زیادہ اہم ہے. بے یہی شک انتظار فرج. بے شک بے شک قبلہ بالکل ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو آپ نے فرمائی. اگلا سوال جو ہے وہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں کہ ممکن ہے کہ بہت سارے ہمارے مومنین کے ذہنوں میں یہ سوال موجود ہو کہ اتنی زیادہ ظلم ہے، بربریت ہے، مشکلات ہے، اور مخصوصاً ہر طرف ہی پوری دنیا میں ہی مشکلات ہیں، تو امام زمانہ علیہ السلام کیوں ظہور نہیں فرما رہے؟ بلکہ اگر میں اس کو عبارت کو تھوڑا چینج کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تو کچھ ایسے سوال کروں کہ ظہور میں تاخیر کی کیا وجوہات ہے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. جیسا کہ آپ سوال فرما رہے ہیں، ظہور میں تاخیر کی وجوہات واضح یہی ہے کہ جی ابھی ہم اس طریقے سے آمادہ نہیں ہو پائے ہیں جی جو آمادہ ہونے کا حق ہوتا ہے. بے شک بے شک ہم سے ہو رہے ہیں، برائیاں ہم سے ہو رہی ہیں، غیبتیں ہم سے ہو رہی ہیں، حسد ہم سے ہو رہا ہے. بے شک تمام جو آئیں گے تو ایسے ماحول میں تھوڑی آئیں گے یقیناً یقیناً جب تک ہم تیار نہیں ہوں گے. جی جیسے کہ ایران میں ہم جب تھے جی تو ایک مصرع ہوا تھا صحیح جس سے ڈھونڈتی ہیں وہ نظر آتا نہیں. اللہ تو صحیح اس بھائی دوسرے بھی میں نے پڑھے تھے اور آج بھی پڑھ رہا ہوں میں. جی انشاءاللہ آپ بھی خوش ہوں گے اور ہمارے ناظرین بھی خوش ہوں گے. جی اس سوال کا بس اتنا ہی کافی جواب ہو جائے گا میرے خیال سے. جی کون کہتا ہے کہ نرجس کا پسر آتا نہیں؟ واہ صحیح کون کہتا ہے کہ نرجس کا پسر آتا نہیں؟ صحیح وہ آتا ہے مگر ہم کو نظر آتا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ آتا ہے ہم کو نظر آتا نہیں. واہ اور یہ نگاہوں کی خطا ہے اللہ یا خدا لحظ، سبحان اللہ یا یہ نگاہوں کی خطا ہے جی یا خدا کی مصلحت. صحیح جس کو نظریں ڈھونڈتی ہیں وہ نظر آتا نہیں، سبحان اللہ جس سبحان اللہ کو نظر آتا نہیں. بے شک تو مطلب یہ ہے جی کہ ہماری نظریں انہیں ڈھونڈے نہ ڈھونڈے، جی ہمارا کردار اتنا اسٹرانگ، ہمارا کردار اور عمل اتنا بہتر سے بہتر ہو جائے جی تو امام خود بخود ظہور فرمانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. خدا خود سبحان کہے گا اللہ مٹی جاؤ. اب سب لوگ آمادہ ہو چکے ہیں، بے شک خدا خود کو بھی بھیج رہا ہے. مہدی مولا آئیں تو کیسے آئیں کیونکہ زمینیں ابھی ہموار نہیں ہو پائی ہیں، اللہ اکبر راستے ابھی تیار نہیں ہو پائے ہیں، یقیناً لوگ ابھی آمادہ نہیں ہو پائے ہیں. ورنہ اس موقع پہ المختصر یہ کہنا پڑتا ہے جی کہ صاحب کو بہت زیادہ
امام سے ملنے کی تمنا تھی. صحیح. مل گئے امام سے. جب انہیں امام مل گئے تو ان سے شکوہ کیا انہوں نے, چاہنے والے نے, مولا آپ کو اتنے دن سے ہم بلا رہے تھے مگر آپ آئے نہیں, بے شک. اتنے دن کے بعد آئے. تو مولا نے فرمایا کہ تم آمادہ نہیں تھے, ہم تو تیار تھے آنے کے لیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی. تو وہی بات ہے جو اس وقت میں گزارش کر رہا ہوں. بسم اللہ. جیسے ابن مہزیار شہر اہواز کے رہنے والے تھے. جی جی. 20 سال تک 19 سال تک مسلسل پیدل گئے ہیں ابن مہزیار. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ملاقات نہیں ہوئی, اور 20ویں سال ملاقات ہوئی تو انہوں نے ابن مہزیار نے شکوہ کیا, مولا آپ پہلے ہی سال مل گئے ہوتے. اللہ. تو امام زمان نے, مولا نے جواب کیا دیا پتا, جی. ہم تو ملنے کو تیار تھے جی. مگر ابن مہزیار تمہارے اندر کچھ کمیاں تھیں جس کی اللہ وجہ سے نہیں مل سکتے تھے تمہیں. کیا صحیح. مولا کمیاں تھی؟ جی. مولا نے فرمایا تم دور کر کے آ گئے ہو تبھی تو ملاقات ہو گئی ہے. اللہ کیا اکبر. جی. تمہارے اندر تکبر پایا جاتا تھا, جی. تمہارے اندر قطع رحمی پائی جاتی تھی, صحیح. تمہارے اندر مومن کرنا یعنی ایمان تمہارا کمزور تھا. بے شک. کچھ چیزیں امام نے ان کو بتائیں, اور جب سے تم اپنے رشتہ داروں سے اچھی طریقے سے ملنے لگے اللہ. اور تمہارا گھمنڈ ختم ہو گیا, صحیح. خود و خشوع کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہوا جی. اور ایمان تمہارا روشن ہوا, تو لو آج میں تمہارے سامنے ہوں اور تم میرے سامنے ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک, ایمان سے. بے شک. قبلہ اگلا سوال آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں, اور یہ آخری سوال انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, پھر آپ کی زحمت تمام. قرآن مجید فرقان حمید میں جو آیت ہے الی یوم الوقت المعلوم, جو کہ غالباً جو ہے وہ شیطان کے لیے ہی اس کا, جب ان کا اور خدا کی بحث ہوئی تو اس میں یہ استعمال ہوا. بہرحال اس آیت کی بھی اگر آپ تفسیر بیان فرمائیں تو انشاءاللہ آپ کے زحمات تمام. جی حضور, یہ الی یوم الوقت المعلوم کی تفسیر میں جی. قرآن کے سورہ حجر کی یہ آیت ہے. صحیح. قرآن کے جی. سورہ حجر کی آیت ہے جی. کہ جس میں اللہ نے جب سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر اس کی اکڑ کو دیکھا جی. تو اللہ نے فرمایا نکل جا تو میری بارگاہ سے, اللہ تو مردود ہے, ملعون ہے, اور قیامت تک کے لیے میری لعنت تیرے اوپر ہے. صحیح. صحیح. جب وہ نکلنے لگا بارگاہ الہی سے, جی. جب وہ نکلنے لگا بارگاہ الہی سے تو اس نے کہا میرے سجدوں کا کیا ہوگا, صحیح. جو میں نے سجدے کیے ہیں, تو عادل مطلق ہے, بے شک. کس کا کوئی قرض تو اپنے اوپر نہیں رکھتا. بے شک. تو اللہ نے کہا کیا چاہتا ہے تو بتا دے, ہم تجھے بدلہ دے دیں گے. تو جب ابلیس بارگاہ الہی سے نکلنے لگا جی. تو اس نے پہلا معاملہ یہی رکھا جی. کہ اے اللہ مجھے یوم الدین تک کی مہلت دے دے. سبحان اللہ. تو اللہ نے کیا نہیں, قیامت تک کی مہلت نہیں دے سکتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ الی یوم الوقت المعلوم تک کی مہلت. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب قیامت کا مرحلہ اور ہے, جی. وقت معلوم کا لمحہ اور ہے. بے شک. قیامت اب کتاب کے دن کو کہتے ہیں. صحیح. اور وقت معلوم ظہور مولا کے دن کو کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کا مطلب یہ ہوا کہ جب امام ظہور فرمائیں گے جی. اس دن کو وقت معلوم کہا گیا ہے. اللہ اکبر. اور اس دن جب ظہور فرمائیں گے تو مولا کعبے سے ظہور فرمائیں گے, جی. اور عیسیٰ بھی آئیں گے, مولا نماز پڑھیں گے, پڑھائیں گے, عیسیٰ نماز پڑھیں گے, پھر دجال کو عیسیٰ قتل کریں گے. اس کے بعد روایت میں ملتا ہے کہ ابلیس کو رسول خدا قتل کریں گے جب رجت کا زمانہ آئے گا, اور تمام ائمہ خود واپس آئیں گے اور امام کی حکومت ہوگی. اس کے بعد امام کی بھی شہادت ہو جائے گی, یا کہ بات دیگر ائمہ آئیں گے. وقت معلوم قیامت کو نہیں کہتے, وقت معلوم مولا کے ظہور کے لمحے کو کہا جاتا ہے. صحیح,
صحیح جی قبلہ، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بہت اچھے طریقے سے آپ نے بہت ہی مفید گفتگو فرمائی. آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے، محرم کے دن بھی آ رہے ہیں، محرم کے عنوان سے کوئی پیغام ہے، امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے پیغام ہے، تو مومنین انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے سماعت فرما رہے ہیں. بسم اللہ کیجیے اگر کوئی نصیحت ہے اور کوئی بات ہے. ماہ محرم محترم میں ضروری ہے ہمارے اوپر کہ ہم کوئی بھی کام کریں جی دکھاوے کا کام نہ کریں، سبحان اور اللہ. ایسا ہمارا عمل ہونا چاہیے بے شک. کہ جیسے ہم کربلا میں شریک ہیں. سبحان اللہ. بے شک. ہماری افطاری، ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن، ہماری گفتگو، ہماری مجالس، جی ہماری سینہ زنی، ہمارے جلوس، بے شک. ہمارا گریا، ہمارے آنسو، ہماری اور روزمرہ کی زندگی کا ہر عنصر بس اس عنوان پر ہو کہ ہم کربلا میں مولا حسین کے ساتھ ہیں. جیسے سبحان کل اللہ. ہم مولا حسین کے ساتھ تھے، بے شک. ویسے آج محرم میں ہم حسین کے ساتھ ہیں. جیسے کل بریر حمدانی مولا کے ساتھ تھے کربلا میں، جی ویسے آج ہم محرم میں مولا کے ساتھ ہیں. ہمارے انشاءاللہ. ہر عمل سے مولا کی لشکر میں شرکت کا ایک اظہار ہونا چاہیے. بے شک. دکھاوا کسی بھی عمل میں ہمارا نہیں ہونا چاہیے، بے شک. ورنہ دنیا دنیا ہو جائے گی، آخرت آخرت کہی جائے گی. بے شک. المختصر یہ مومنین کے لیے، عزاداروں کے لیے یہ پیغام تھا ہماری طرف سے. بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ ان دنوں میں آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم اور نہایت ہی مفید گفتگو فرمائی اور مستفید ہوئے ہم سب. مولا کے حفظ و امان میں رہیں. کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہیں اور آپ سے بھی التماس دعا کرتے ہیں. ضرور ضرور، شکریہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو بھی. ہم علی ٹی وی اور جو ٹی وی کربلا کا چینل، تہ دل سے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، سلامت اور رہیں. دن بدن کی ترقی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے کہ مولا ہم فیملی کے ساتھ، سب کو قوم کے ساتھ اپنی زیارت کے لیے ضرور حاضر کریں. انشاءاللہ انشاءاللہ. مولا کے حفظ و امان میں رہیں. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. فی امان اللہ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید ماہر علی جعفری صاحب ممبئی سے، اور عالم بعمل انسان ہیں. بہت اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی، اور جس طریقے سے انہوں نے میسج دیا محرم کے لیے کہ ہمارے تمام کے تمام کام وہ بے عیب ہو، اور اس میں کوئی ریا نہ ہو، اس میں کوئی ہماری اپنی ذاتی جو لوگوں کے سامنے ہم پیش کریں کہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں اور یہ کر رہے ہیں، تو بدون ریا، بغیر ریا کے ہم مولا کے ذکر کو ادامہ دیں اور مولا کے ذکر کو کر سکیں. بہت خوبصورت پیغام. اور محرم کے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، چونکہ آج بالکل ہم محرم کے نزدیک آ چکے ہیں، اور عزاداران حضرت سید الابرار امام حسین علیہ السلام تیاریوں میں مصروف ہے. اور اس سخت مشکلات اور پوری دنیا میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے برے حالات آج کے دور میں ہیں، کورونا کے اعتبار سے، بیماریوں کے اعتبار سے مشکلات ہے، اور جو گورنمنٹس ہے وہ بھی تقریباً پابندیاں کر رہے ہیں، مشکلات بنا رہے ہیں، اور ان کو بھی، عزاداری کو بھی محدود کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو کربلا مقدسہ میں ہماری یہی دعا ہونی چاہیے کہ تمام کے تمام مولا امام حسین علیہ السلام کے صدقے تمام کے تمام عزاداران حضرت سید شہداء علیہ السلام کی مدد فرمائے، تاکہ بہتر سے بہتر طریقے سے عزاداری کر سکیں. اور یقیناً ہمارے زندگی کا بھی یہی مقصد ہے، یہی مقصد ہے ہماری زندگی کا کہ عزاداری حضرت سید شہداء علیہ السلام میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہو جائے، چاہے ہماری جان چلی جائے، لیکن عزاداری حضرت سید الابرار امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہم کر سکیں. اور یقیناً ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے تو بڑے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی محرم کے لیے بالکل آمادہ رہتے ہیں، اور عقیدہ ہے ہمارا اہل بیت کا اجر رسالت کا اجر ادا کر رہے ہیں مذہب شیعہ.
کے پیروکار، اور یہ ہمارے لیے فخر کا مقام ہے اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں، چاہے لوگوں کو اچھا لگے یا برا لگے۔ عزاداری حضرت امام زمانہ علیہ السلام میں کسی قسم کی ہم کمی نہیں آنے دیں گے، اور انشاءاللہ العزیز مومنین جو ہے وہ اپنے تمام جہاں کہیں بھی ہے حد الامکان کوشش کریں گے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں اپنے جد مظلوم امام حسین علیہ السلام کا پرسہ پیش کر سکے۔ تو کربلا اور امام حسین علیہ السلام اور عزاداری کے عنوان سے جو چیزیں مہم ہیں انشاءاللہ العزیز علماء بھی خطاب فرمائیں گے، اور علماء بھی یقیناً نصیحتیں فرمائیں گے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی کا بھی مخصوصاً ایک خطاب ہے عزاداری کے عنوان سے، سالانہ خطاب ان کا ہوتا ہے، تو ان کی نصیحتیں ہوتی ہیں، اور دیگر جو علماء ہے وہ بھی یقیناً ان چیزوں کی طرف مخصوصاً اشارہ کرتے ہیں اور اپنی نصیحت بیان کرتے ہیں۔ تمام کے تمام علماء کی یہی اگر علماء حق کا ہے تو یقیناً یہی ہے کہ وہ ان چیزوں کو عزاداری حضرت سید شہداء علیہ السلام کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں، اور لوگ جو ہے وہ مکمل طور پہ اپنے ذہن جو ہے وہ عزاداری کی طرف ان کے مائل ہو جائیں، یہی سب کی کوشش ہے۔ البتہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ بارث حقیقی جو عزاداری کا ہے وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے، اور وقت کے جو ہمارے امام ہے اسی کو ہی ہم نے راضی کرنا اپنے جد مظلوم کا پرسہ دے کے۔ تو امام زمانہ علیہ السلام کو، جیسے آج پروگرام کے ابتدا میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ آپ کے کوئی حال اور احوال ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، تو اپنے امام سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ ہر کام کے لیے انسان امام سے مدد مانگے، اور بلکہ میں تو یہ کہوں کہ توفیق جو ہے یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ ہم اپنی جب بعض ایسے کام ہوتے ہیں، نیک کام ہوتے ہیں، لیکن ہمیں توفیق حاصل نہیں ہوتی، یقیناً ہمارا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، توفیق نہیں ہو پا رہی۔ نماز شب پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن نہیں پڑھ سکتے، دوسری نماز اول وقت پڑھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں پڑھ سکتے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے ہمیں اپنے وقت کے امام کی سے مدد لینی چاہیے، اور وہی توفیق ہمیں عطا کریں تاکہ ہم نیکیوں میں سبقت حاصل کر سکیں، اور جو برے چیزیں ہیں، گناہیں ہیں، ان چیزوں کو ترک کر سکے اور ان کو چھوڑ سکے۔ تو وقت کے امام کو ہم نے رکھنا ہے، اپنے ملحوظ خاص رکھنا ہے کہ ہمارے وقت کے امام جو ہے وہ زندہ ہے، اور ہمارا معاملہ جو ہے وہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جہاں تک کربلا کا جو پیغام ہے اور امام زمانہ علیہ السلام سے اس کا کیا ربط ہے، محرم کے ایام میں انشاءاللہ العزیز اسی پروگرام میں اگر زندگی رہی تو علماء کرام سے بھی انشاءاللہ العزیز اسی عنوان پہ گفتگو کریں گے کہ امام زمانہ علیہ السلام اور محرم الحرام اور یہ چیزیں کس قدر مربوط ہے امام کے ساتھ، اور کس قدر امام جو ہے ہم اپنے وقت کے امام کی رضایت کے لیے یہ کر رہے ہیں، اور انتظار کا کیا طریقہ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ ان سب موضوعات پر انشاءاللہ اس ٹائم گفتگو ہوگی، لیکن آپ کے ذہن میں ایک چیز ہونی چاہیے، ہمیشہ ہونی چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ تمام کے تمام ادیان پر غالب آ جائے گا، یعنی دین اسلام کو اللہ غالب کر دے گا۔ آج کل کے دور میں دیکھیں یا پچھلے ادوار میں دیکھیں، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، دنیا کا ہر 5واں شخص جو ہے وہ مسلمان ہے، بعض نے کہا 4تھا شخص مسلمان ہے، یا 5واں یا 4تھا جتنی بھی بہرحال تعداد ہے اس مسلمانوں کی، وہ بھی کس قسم کے مسلمان ہیں خدا بچائے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ مشکلات اور یہ جو آج اسلام کا نام پہ لوگ وہ کر رہے ہیں، بہانے ڈھونڈ کے وہ کر رہے ہیں، تو وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے کہ اسلام کی بدنامی کرنے کی کوشش کرے، وہ بھی کس قدر مسلمان ہیں خدا جانے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آمار میں ہم دیکھ لیں، شمار میں ہم دیکھ لیں، تو شمار میں ہاں دنیا کا ہر 5واں شخص مسلمان ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ 4 شخص جو 4 افراد ہیں یہ کون ہے؟ یہ کافر ہے، یقیناً کافر ہے۔ کوئی جو ہے وہ یہودی ہے، کوئی مسیحی ہے، کوئی جو ہے وہ ہندو ہے، کوئی جو ہے وہ بدھائی ہے، کوئی دوسرے مذہب کا ہے، کوئی تیسرے مذہب کا ہے، کوئی جو ہے کسی اور دین کا ہے، کوئی جو ہے وہ اصلاً بی دین ہے، دین ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ غور فرمائیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمام کے تمام ادیان پہ، قرآن مجید میں فرماتے ہیں میں اسلام کو غالب کروں گا۔ اسلام ابھی تک غالب نہیں ہوا، تو اسی سے ہی اگر کوئی سچا مسلمان ہے تو اس کو یہیں سے ہی اشارہ مل جاتا ہے کہ ایسا کوئی موقع آنا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تمام ادیان پہ
غالب آ جائے گا۔ آپ پورے کے پورے، میں یہ چیلنج ہے ہمارا، پورے کے پورے آپ جا کے مکاتب کو جا کے چیک کر لیں، کسی کے اندر کوئی امید کی کرن نہیں ہے ماں سوائے مذہب شیعہ کے اندر، کہ ہماری امید کی کرن ہے وہ ہے حضرت امام زمانہ علیہ السلام، حضرت امام مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ جب وہ آئیں گے تو اللہ کی دین کو غالب کر دے گا، یعنی در حقیقت خدا کرنے والا ہے، لیکن امام زمانہ علیہ السلام پوری دنیا پر، اور وہ مشہور فرمان جو کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے، فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اصحاب حضرت امام مہدی علیہ السلام نے شرق عالم سے غرب عالم تک تمام کے تمام دنیا پر تسلط حاصل کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی خود حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی یاران باوفا امام فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ امام کے اصحاب نے شرق عالم سے لے کے غرب عالم تک تمام کے تمام دنیا کے اوپر تسلط حاصل کر لیا ہے۔ آپ جا کے مکاتب میں دیکھ لیں، آپ کو کوئی امید کی کرن ہی نہیں نظر آ رہی، بس رسول اللہ کا دور ختم صلی اللہ علیہ وآلہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ نام نہاد قسم کے خلفاء، اور پھر جو ہے نا بات آ گئی دوسرے اس میں، یعنی دوسرے جو ان کے اپنے انہوں نے علماء ہے اور ان کے امیر کا گروہ ہے فلاں ہے، یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، کوئی امید کی کرن آپ کو نہیں دیکھے گی ماں سوائے حضرت امام زمانہ علیہ السلام۔ البتہ وہ بھی کسی حد تک قائل ہے، لیکن جس طریقے سے مذہب شیعہ امام کے منتظر ہے اور انتظار کرنے والے ہیں، تو اس طریقے سے آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ تو بات یہ ہے کہ وہی صدا جو کربلا، صحرائے کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو جنگ شروع کی باطل کے خلاف، یہ بہت مہم نقطہ ہے، غور فرمائیں۔ دیکھیں، ہر جنگ کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے۔ جنگ کس کا ہے؟ خدا فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو لشکر ہے وہ غالب آ جائے گا، اور خدا کا جو لشکر ہے وہ غالب آ جائے گا۔ اب یہاں سے کربلا سے جنگ شروع ہوئی، کون کہتا ہے کہ جنگ جو ہے وہ ختم ہوئی؟ جنگ ابھی تک بھی ختم نہیں ہے، جنگ تو شروع ہے۔ حق اور باطل کے درمیان جنگ کا سلسلہ حضرت سید شہداء علیہ السلام نے شروع کر لیا، اور یہاں تک کہ جو قربانیاں تھی اور جو شہادتیں ہوئی وہاں پہ، خود حضرت ابی عبداللہ امام حسین علیہ السلام کی بھی شہادت ہوئی، اور ان کے جتنے اصحاب تھے، ان کے خاندان والے تھے، سب کی شہادتیں ہوئی۔ اب اس شہادت اور اس جنگ کے بعد، اس جنگ کو چونکہ یہ خدا کا لشکر ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو یوم عاشورہ بھی یعنی کہتے ہیں ندائے غیبی آئے اور کہا کہ ارکبوا یا خیارۃ اللہ، فرمایا کہ اے لشکران خدا سوار ہو جاؤ اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ جنگ جو ہے وہ اللہ کے لشکر کی جنگ جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوئی، اور دوسری طرف سے ان کو جنگ شروع ہے، انتہا کون کرے گا؟ لشکر خدا نے تو غالب آنا ہے، تو اس کی انتہا کون کرے گا؟ حضرت امام زمانہ علیہ السلام۔ یعنی خود اگر آپ خطبہ میں بھی آپ دیکھیں، اسی خطبے میں جو کہ صبح عاشور حضرت سید شہداء علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور امام زمانہ علیہ السلام کے باقاعدہ نام لے کے کہتے ہیں کہ امام جو ہے میرا بیٹا مہدی جب آئے گا تو وہ پھر انصاف کر لے گا۔ تو امام جو ہے ایک مخصوص ایک اہمیت ہے مہدویت کی، امام زمانہ علیہ السلام کی، یعنی کربلا کی جنگ کو ختم کرنے والا اور اللہ کے لشکروں کو غالب کرنے والا یہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ اللہ کے لشکر کو غالب کرنے والا امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ جنگ کربلا سے شروع ہوئی، اور ظہور جب ہو جائے گا اور امام زمانہ علیہ السلام اس کو ختم کریں گے، یہیں پر ہی ایک بحث جو ہے وہ بحث رجعت بھی آ جاتی ہے، یعنی خود حضرت سید شہداء علیہ السلام کی رجعت روایت میں موجود ہے کہ سب سے پہلے رجعت کرنے والے حضرت سید شہداء علیہ السلام ہوں گے۔ اشارہ یہی ہے، چونکہ جنگ شروع کرنے والے حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے، اور وہی سب سے پہلے رجعت فرمائیں گے اپنے یاران باوفا جو کہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ اپنے فرزند ارجمند حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ جائیں گے، اور امام حسین علیہ السلام اپنے فرزند کی نصرت میں حاضر ہو جائیں گے۔ یعنی جنگ شروع کرنے والے حضرت سید شہداء، انتہا امام زمانہ علیہ السلام کریں گے، اور یہیں پر ہی اللہ کا وہ وعدہ جو ہے وہ بھی سچا ہو جائے گا کہ اللہ جو ہے وہ دین اسلام کو تمام کے تمام ادیان پہ غالب کر دے گا،
تمام کے تمام ادیان پہ غالب کر دے گا۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اس وقت امام جو ہے وہ بہت سارے اس زمانے میں مسیحی ہوں گے۔ آج بھی سب سے زیادہ تعداد مسیحی مذہب کی ہے، یعنی دین مسیح کی ہے سب سے زیادہ تعداد کرسچنز کی۔ تو یہ کرسچن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو مخاطب کرے گا اور کہے گا کہ اے لوگو، اے میرے پیروکارو، اگر آپ لوگوں نے حق اور حقیقت کی طرف جانا ہے تو میں حضرت عیسیٰ ابن مریم ہوں علیہ السلام، اور یہ حضرت امام مہدی موعود اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے۔ اگر کسی نے حق اور حقانیت کی طرف جانا ہے تو یہ حق کا رستہ ہے، امام زمان علیہ السلام حق کا رستہ ہے اور میں ان کے ناصرین میں سے ہوں۔ تو روایت میں ملتا ہے کہ بہت سارے کرسچنز یعنی کثیر تعداد میں وہ جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے اور دین اسلام کی طرف آ جائیں گے۔ یہاں پر ایک چیز اور بھی ملتی ہے، چونکہ طریقہ جو امام کا ہے، امام زمان علیہ السلام کا جو طریقہ تبلیغ ہے وہ دقیقاً حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرح ہے کہ جس طریقے سے وہ تبلیغ کرتے ہیں اور نرم مزاجی کے ساتھ، خوبصورت لہجے کے ساتھ، اسی طریقے سے حضرت امام زمان علیہ السلام بھی ہے۔ یہ جنگ تو بعد کی باتیں ہیں، یعنی پھر بعد میں تلوار کے ذریعے سے جیسے جنگیں ہوئی ہے امام حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں، بدر ہے، حنین ہے، خندق ہے، یہ سب جنگیں ہوئی ہے اور کثرت سے لوگ جو ہیں وہ مرے ہیں، اس میں واصل جہنم ہو چکے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے کیا ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب اور ابو سفیان جیسے لوگ جو کہ اسلام کے کھلا کھلم دشمن تھے، وہ بھی جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ محمد بیٹا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ اس طرف نہ جائیے، چونکہ اگر آپ جاؤ گے تو لوگ یہی کہتے ہیں ہم کیوں اس طرف نہ جائیں، ہم تو اس کی بات نہیں مانیں گے، وہ جو بھی کہے ہم ان کی بات تھوڑی نہ مان رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ان کی زبان میں تاثیر اتنی زیادہ ہے، خدا کی قسم اگر تم لوگ وہاں چلے جاؤ تو ممکن ہے کہ تم لوگ اپنے دین سے پلٹ جاؤ اور یہ بت پرستی کا دین جو ہے وہ چھوڑ دو، چونکہ اس کے لب و لہجے میں وہ اللہ کی وہ قدرت دکھتی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر ہے وہ جا کے مسلمان ہو جائے گا۔ تو یہی دقیقاً یہی کام جو ہے امام زمان علیہ السلام کا بھی یہی کام ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے جد امجد کی طرح خوبصورتی سے لوگوں کو تبلیغ کریں گے، اور جنہوں نے مسلمان ہونا ہے وہ ہو جائیں گے، یعنی کسی کے لیے کوئی عذر ہی نہیں رہ جائے گا کہ ہم تک تبلیغ نہیں پہنچی۔ آج کل کے دور میں آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہیں تک تبلیغ بھی نہ پہنچی ہو، اسلام کی روشنی وہاں تک نہ پہنچی ہو، اگر پہنچی بھی ہو تو بظاہر اسلام کی روشنی ہو، یہ سب ممکن ہے۔ لیکن جب امام آئیں گے تو تمام کے تمام وہ لوگ جن تک روشنی نہیں پہنچی اسلام کی، امام پہنچا دیں گے۔ تو جب پہنچ جائے گی اس کے بعد وہ جو اس قسم کے لوگ ہیں جو کسی بھی حالت میں وہ اسلام کو نہیں چاہتے، وہ نہیں چاہتے، نہ اسلام کو چاہتے ہیں نہ امنیت کو چاہتے ہیں، وہ اپنے ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھیں، لوگوں کو آپ اچھی بات کرتے ہو، بعض ایسے اڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ انہوں نے اچھی بات، انہیں قسم اٹھائی ہوئی ہے اچھی بات نہیں سنیں گے، تو وہ ایسے لوگ ہوں گے جن سے پھر جنگ ہوگی۔ تو امام زمان علیہ السلام ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچے کہ امام آئیں گے اور تلوار اٹھائیں گے اور جنگ شروع، تو جنگ نہیں ہے، یہ سلسلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے امام سب پر اتمام حجت کریں گے، امام سب کو بتائیں گے، اور اس کے بعد بہت سارے لوگ جو ہے وہ دنیا میں لشکر امام زمان علیہ السلام میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن ہاں وہ افراد جو نہیں چاہتے، جو آج کے دور میں بھی ہے، تو ان کے ساتھ یقیناً جنگ ہوگی اور وہ نیست و نابود ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ایک مہدویت کا سلسلہ ہے، کربلا اور ظہور کا دن بہت بڑا ربط ہے، ان ربط کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں، اور یہ جو آپس میں عاشورہ کا اور ظہور کے دن کا آپس میں جو ارتباط ہے، اس کو ہمیں غور سے سمجھنا چاہیے، اس کے اوپر فکر کرنی چاہیے، اور عزاداری کو امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پرسہ سمجھ کے کیا کریں، چونکہ وہ اپنے جد کے ذکر پہ خوش ہوتے ہیں، حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔